جو بھی وائلنس کرے گا, جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا, اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے, لیکن پرسپشن اینڈ ریالٹیز میں فرق جان کے جائے. لاسٹ سوال پلیز. دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کی منظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. اس میں 3 یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ تو جو لوگ انسرجنسی پڑھتے ہیں, جو لوگ سیپریسٹ موومنٹ پڑھتے ہیں, جو لوگ گوریلا وارفیئر پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 3 جگہوں سے ان کی سکسیس ہے. ان کی سکسیس جو ایک وہ ظاہر ہے ملیٹریلی, میں نے آپ کو بتایا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور تیسری چیز سوشل موبلائزیشن ہے. کیا بشیر زیب, اب بشیر زیب کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کون ہے, وہ مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے BLA کا, جو یہ خود کو حملے کرا رہا ہے, وہ خود آ کے لاہور مال روڈ پہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے یا آپ سے بات کر سکتا ہے. اس کو لیجیٹیمیٹ وائس چاہیے یہاں پر جو اس کے لیے ایڈوکیسی کرے, جو اس کے لیے یہاں پر ریکروٹمنٹ بلوچستان کے اندر کر سکے, اور یہ وکٹم کارڈ کھیل کے یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان آپ اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں تو بیٹھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ آرگنائزڈ, پلانڈ, را فنڈڈ, تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے کوئی چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کی سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنس دونوں. لاسٹ سوال پلیز. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا اچھا جیسے کہ آپ یہاں تشریف لائے. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ سنتے بھی آتے ہیں, رومرز ہوتی ہیں, اپنا غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں, نواب بلوچ اور کیمپیننگ ہو رہی ہے ایسی پاکستان کے سب جو لوگوں کو پریشان رکھنے کے لیے. تو کیا بلوچستان حکومت یا فیڈرل حکومت کوئی ایسی کیمپین کرے گی جس سے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج جائے, اور جو چیزیں ہمارے اینٹی جا رہی ہیں ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے, یہ بڑا ایک پازیٹیو افیکٹ آپ کو ایک رائے, کیونکہ اس کا ایک بہترین سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو نصاب میں پڑھا سکیں, کیونکہ یو آر CM اوور دیئر, یو کین ڈو سمتھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف. We are already doing that بچے. یہ جو سبورژن ہے, سبورژن جو ہے یہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کہے. کون سی ناراضگی ہے, دہشت گرد ہیں, اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دہشت گرد ہے, پیورلی دہشت. جی لاسٹ سے ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ دہشت گردی کے کیمپ چلا رہے ہیں, جن کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں یا سفارتی طرح سے ان کو ملک واپس لانا چاہیے. دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ وہاں باہر بیٹھ کے خود لگژریس لائف گزار رہے ہیں. عام بلوچ کو جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول سے متاثر کر کے پہاڑوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. اپنے بچے لگژریس لائف گزارے, عام بلوچ قتل و غارت کرے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک رہی بات پاکستان کی حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, فارن آفس پہ ضرور کام کر رہا ہوگا, ضرور اس پر کوئی نہ کوئی کام کہیں پہ ہو رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے, بریڈ کے ذریعے ایٹ لیسٹ یہ بتایا تو جائے دنیا کو کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. شکریہ. تو یہ آپ اس سلسلے میں کیا حتمی کوئی چیز قوم کو اس وقت دیں گے کہ دہشت گردی؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کی ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اختر مینڈل صاحب ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. تو جب وہ ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو ان کو بلانا, میرا خیال ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کا شامل ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے آپ بات کریں, دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش ہو رہی ہے, منظم قسم کی آرگنائزڈ قسم کا ایک کمپین چلایا جا رہا ہے. اس میں سوشل موبلائزیشن, سوشل میڈیا اینڈ ملیٹنسی تینوں ہیں, اور اس کو ویو کرنے کی ضرورت ہے. جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز اور سالڈ ایویڈنسز دونوں ہیں. جیسے انہوں نے ابھی احتجاج کا پروگرام کیا گوادر میں, تو جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کسی بھی شہری کو اسمبل ہونے کا, کسی بھی شہری کو جلوس کرنے کا, وہی کانسٹیٹیوشن اس کو آرگنائز کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے. تو ہماری صرف اتنا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ گوادر
में ही करना चाहते हैं तो गवादर में एक दूसरी जगह पे कर ले, लेकिन एनी हाउ वो इसके सबके पीछे इंटेंशंस हैं। वो इंटेंशंस हुकूमत को पता है कि वो इंटेंशंस क्या है। वो इंटेंशंस ये है कि आप पूरी बलोच यूथ को मोबिलाइज करें थ्रू सोशल मीडिया और सोशल मोबिलाइजेशन, और उनके अगेंस्ट रियासत के खिलाफ उनके दबावों में जहर उगलें। और उसको करने के लिए लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए। जो कुव्वत दहशतगर्द बाहर बैठी है उनको कोई वॉइस चाहिए कि जो मॉल रोड पे आके बात कर सके, जो लाहौर प्रेस क्लब में बात कर सके, कोयटा में आ सके, कराची में आ सके। तो ये वो लोग हैं जो उनके लिए लेजिटिमेट वॉइस बनते हैं और उनके लिए यहाँ पर एडवोकेसी करते हैं। और एक विक्टिम कार्ड, जबकि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो विक्टिम वो बेचारा मजदूर है, वो लेबरर है, वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो बलोच है जिसको इस नाम पे शहीद किया जा रहा है, और रियासत है। विक्टिम तो बलूचिस्तान के केस में विक्टिम ये तो नहीं है। और हमारे यहाँ ये अब रिजॉल्व पाया जाता है कि ये लोग जिन्होंने बलूचिस्तान के आम लोग न सिर्फ इनको कंडेम कर रहे हैं बल्कि इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं कि ये जो मासूम लोगों का कत्लो गारत है, ये कत्लो गारत की इजाजत तो किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। और जहां तक चाइना की बात है, नो डाउट इन इट जी, हमारा जो CPEC है वो हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर है, वो उसमें पाकिस्तान में एक रोल प्ले करना है। फिर सेकंड फेज की तैयारियां जिस तरह हो रही हैं, तो ऐसे में दासू में आप देखें क्या हुआ और वहां बलूचिस्तान में क्या हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। वो इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, मिलिटेंसी से हो, वो उस पॉलिटिक्स से हो जिसमें पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के नौजवान को दूर करने की एक कोशिश की जा रही है। उस कोशिश को इंशाल्लाह ताला नाकाम बनाए। ये सियासी हल पे मैं छोटी सी गुफ्तगू कर लूं। कौन सा सियासी हल, कौन सा कोई सियासी मसला है? बलूचिस्तान में कोई सियासी मसला क्या है? एक तरफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, रॉ फंडेड लश्कर हैं, वो आपके मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं, वो आपके रियासती इदारों पर हमला आवर हैं, वो आपके नेशनल एसेट्स को मार रहे हैं, और हम लोग कंफ्यूजन का शिकार है कि जी ये सियासी मसला है। कौन सा सियासी मसला है? मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने बंदूक उठाई हुई है। सियासी मसला इलेक्शंस में हो सकता है, आज कोई हो सकता है किसी को इलेक्शन रिजल्ट्स पे इतराज हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फोरम्स दिए हुए हैं, वहां पर चले जाए। और सियासतदान आपस में उलझते भी हैं, सुलझते भी हैं। तो सियासी मसाइल तो बाकी पाकिस्तान में मुझे नजर आते हैं, बलूचिस्तान में कोई सियासी मसला तो नहीं है। बलूचिस्तान में तो सिंपली मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, जो मासूम लोगों का कत्लो गारत कर रहे हैं। फिर लोग अक्सर कहते हैं, आपके यहां भी ये वॉइसेज आती हैं कि मुज़ाकरात। देखिए, मुज़ाकरात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए तो मैं किसी से भी मुज़ाकरात कर सकता हूं अगर मुझसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रेमवर्क है, उससे बाहर अगर कोई आजादी की बात कर रहा है तो उसके